لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تھا تو یہ معصوم تھا۔ جتنے بڑے بیٹھے ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پہلے یہ گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر اس کی پرورش کی، ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کی۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر روح پھونک دی۔ یہ روح جس کا ذکر مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ تدریج کے ساتھ بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، آگ پانی ہوا مٹی سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ بناتا ہے، یعنی پہلے ایک نطفہ تھا، نطفہ، اور نطفے سے بھی پہلے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان سورج کی کرنوں میں اور ہواؤں کی لہروں میں اور پانی کے قطرات میں اور مٹی کے ذرات کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے ان سب چیزوں کو ملایا اور غذا بنائی۔ انسان نے اس غذا کو کھایا، پھر اس سے خون بنا، پھر وہ نطفہ بنا، پھر اس نطفے سے اللہ تعالیٰ شانو نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کے اندر اللہ نے ہڈیاں رکھی اور بڑی خوبصورت شکل، ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر اس کو ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ اور پھر 4 مہینے تک تو یہ پروسیس چلتا رہا۔ پھر 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی۔ تو روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہ امر سے ایک امر ہے۔ ویسے تو جسم کا بننا بھی اللہ کے امر سے ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ عالم تخلیق سے ہے، اور روح کو کہتے ہیں یہ عالم امر سے ہے۔ عالم تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو تدریج کے ساتھ بناتا ہے اس کو عالم خلق سے کہتے ہیں۔ اسے جیسے بیج ہے، وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیج کے اندر یہ کونپل کس نے رکھی؟ اس میں آپ بیج کو توڑ کر دیکھیں، اس کے اندر تو کوئی آپ کو پتا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے مٹی کی صحبت میں جب وہ بیج رہا تو اس کے اندر اللہ نے جان ڈال دی، اور وہ ایک پتا سا، باریک سا پتا وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلا۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا، پھر ہوا چلتی ہے، وہ لہلہاتا ہے۔ جس نے یہ بیج بویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو، یہ جو لہلہاتا ہے یہ ہل ہل کے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کوئی چشتی خاندان سے، قادری سلسلے سے کوئی ہوگا، زور زور سے ذکر کرتا ہے۔ ویسے آواز نہیں آتی ہمیں، اس لیے ہو سکتا ہے نقش بندی ہو۔ ویسے ایک ہرن ہوتا ہے جنگل میں، کالے رنگ کا، نہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں، کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ اس کی ناف میں خوشبو جمع ہو جاتی ہے، وہ مختلف پتے کھاتا ہے، مختلف جڑی بوٹیاں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان جڑی بوٹیوں سے خون بناتا ہے، اور اس خون سے اللہ تعالیٰ مشک پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کی ناف میں جمع ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ بھر جاتی ہے تو اس میں سے وہ مشک نکلنا شروع ہوتی ہے، وہ خون کے قطرے ہوتے ہیں۔ جنگل اس خوشبو سے مہک جاتا ہے، اور یہ ہرن ایسے سر جھکا کر اپنی خوشبو کو خود سونگھتا ہے۔ یہ ہے صحیح نقش بندی۔ جو سر کو جھکا لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں دیدار کے لیے، محبوب کے دیدار کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہی پتے کھائے، وہی جڑی بوٹیاں کھائیں، پانی پیا چشمے سے اس ہرن نے، وہ اس کے پیٹ میں گیا تو مشک بن گیا، اور وہی پتے اور پانی جڑی بوٹی سانپ کھاتا ہے تو اس کے منہ میں جا کر زہر بن جاتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو اتنا ٹائم لگا، پودا ہوگا، اب اس نے حرکت کرنی شروع کی، اتنا نازک ہے کہ ذرا
ہوا تیز چلی تو ٹوٹ کے گر جائے گا، سیلاب آ گیا تو وہ بہہ جائے گا۔ اس کو اس طوفان سے کس نے بچایا؟ پھر وہ بڑا ہوا، پھر وہ تناور درخت بن گیا، پھر اس پر پھل لگ گیا۔ وہی زمین ہے، اس زمین سے درخت اگتا ہے تو اس پر آڑو لگتے ہیں۔ وہی زمین ہے، اس زمین سے درخت اگتا ہے تو اس پہ سیب لگتے ہیں۔ سیب کا ذائقہ اور آڑو کا ذائقہ اور، نیچے سے پانی چلتا ہے اور اوپر کے پتے میں اس کا پانی پہنچتا ہے۔ پتے کو چکھیں تو اس کا ذائقہ اور، پھل کو چکھیں اس کا ذائقہ اور، اس کے چھلکے کو چکھیں اس کا ذائقہ کچھ اور، چھلکے کی خوشبو اور، پھول کی خوشبو اور۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی بیج ہے، اور جب وہ اگتا ہے تو اس کے تنے کی تاثیر اور، اس کی چھال کی تاثیر اور، پتے کی تاثیر اور، شاخوں کی تاثیر اور، پھل کے رس کی تاثیر اور، چھلکے کی تاثیر اور، پھول کی خوشبو جدا۔ ایک ہی بیج سے اتنے سارے ذائقے اور اتنی ساری خوشبوئیں کس نے بنائیں؟ یہ عالم خلق سے ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ادھر بیج ڈالا اور اگلے لمحے وہ تناور درخت بن گیا۔ اللہ تو قدرت والا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جنت میں کرے گا، جنت میں کر کے دکھائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ کھیتی باڑی کرتے تھے نا وہ۔ فرمایا ہاں کھیتی باڑی ہوگی، تو بیج ڈالے گا اور تیرے سامنے وہ بیج فصل اگ جائے گی اور بڑی ہو جائے گی، تیرے سامنے ہی وہ کٹ جائے گی، کٹ کے اس میں سے بیج نکل آئیں گے اور جو تو چاہے گا ویسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی ایک صفت میں سے ایک صفت اس جنتی کو عطا فرما دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی ایک صفت ہے، اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس صفت میں سے اللہ تعالیٰ شانہ ایک ذرہ اپنے اس بندے کو، جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، سونے کی چھڑی، وہ چشمے کو اشارہ کرے گا۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چشمے کی سیر کروائیں گے، آپ سیر کروائیں گے۔ اگر آپ جنت میں ہوں گے نا تو چھڑی ہوگی، تو اس چھڑی سے اشارہ کریں گے تو وہ چشمہ ادھر ہی آ جائے گا۔ یہ دریا ایسے چلنا چاہیے، جدھر جدھر چھڑی گھومے گی ادھر ادھر دریا چلنا شروع ہو جائے گا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنی اس قدرت کا مظاہرہ جنت میں فرمائے گا کہ فصل ایسی اگے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہمارے پاس سواری ہوگی؟ ہمارے پاس سواری کس قسم کی ہوگی کہ ہم کسی اور کے پاس جانا چاہیں یا سیر کرنے کے لیے جانا چاہیں تو سواری کس قسم کی ہوگی؟ اگر ہم اوپر جانا چاہیں تو فور ویل گاڑی کے بغیر تو ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ یہاں وہاں سے بھی آگے پھر 2 ٹانگوں پہ چلنا پڑتا ہے 2 گھنٹے۔ دنیا میں کوئی مزہ لینا ہو نا، لذت لینی ہو، مزہ لینا ہو تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے وہاں سیر کرنے جائیں گے، کیا ہوگا؟ مناظر دیکھیں گے، تازہ ہوا ہوگی، اور اس جگہ اگر اس وقت بارش ہو گئی نا تو سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ 2 گھنٹے کی تکلیف اٹھانے کے بعد 10 منٹ کی سیر۔ اور جب جنت میں جو صحابی نے پوچھا، فرمایا ہاں گھوڑا ہوگا، اور وہ گھوڑا یاقوت کا بنا ہوگا، سرخ یاقوت کا، قیمتی ترین موتی ہے، یاقوت پتھر ہے، قیمتی ترین سرخ یاقوت کا بنا ہوا وہ گھوڑا ہوگا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں کوئی اسٹیچو بنا دیتا ہے کوئی گھوڑے کا، جاندار ہوگا، اور اس کی آنکھیں موتی کی ہوں گی، چمکدار موتی کی، اور اس کی لگامیں باریک سونے کی تاروں کی ہوں گی، اور وہ اتنی نرم کہ جیسے ریشم، ایسے ریشم کا دھاگا ہو نا، وہ دھاگا ریشم کی بجائے سونے کا ہو، اور سونے چاندی کے اس کے بال جو گردن پہ ہوتے ہیں نا لٹکے ہوئے، سونے چاندی کے، خالص سونے چاندی کے بال ہوں گے اس کے، اور اس کے 2 پر ہوں گے۔ فرمایا تو اس پہ بیٹھے گا، اسے جہاں جانے کا کہے گا وہاں اڑتا ہوا جائے گا۔ ایسی سواری ہو جنت میں۔ ایسے محلات ہوں گے کہ جو ادنا درجے کے جو محلات ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی 1 چاندی کی،
اور اس سے اعلیٰ درجے کے جو محلات ہوں گے وہ سرخ موتی کے اور سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی کو جو تاج عطا فرمائے گا نا، تاج، اس پر جو موتی جڑے ہوئے ہوں گے وہ موتی اتنے حسین اور چمکدار ہوں گے کہ اگر ایک موتی اس آسمان دنیا کے نیچے کر دیا جائے نا تو مشرق اور مغرب اس کی چمک سے روشن ہو جائے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اتنا قیمتی تاج اس کو پہنایا جائے گا، اس کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کو ممانعت کی گئی ہے سونا پہننے سے، چاندی کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جنت میں مرد زیور پہنیں گے سونے چاندی کے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جنتی مرد وہ زیور میں عورتوں سے زیادہ حسین لگیں گے۔ یہ بات مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر اتنی طاقت عطا فرما دے گا کہ یہ کہیں دور کسی اور دوست کی جنت میں سیر کرنے کے لیے گیا، ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو وہاں سے اپنی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم یہ سامنے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس محلات کے اندر وہ جو سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، دیواریں ہیں، اس کے اندر سے اس کے کمرے میں جو اس کی حور بیٹھی ہے نا، یہ اس کو بھی وہاں سے دیکھ سکے گا اور اس سے بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکے گا۔ یہ سمجھنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں، ویڈیو کال پہ، اللہ اکبر، ویڈیو کال سے مجھے دوسری یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، مسلمان کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ چیزیں جو جنت میں ہوں گی ان سائنسدانوں نے اس دنیا کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہو نہیں سکتی۔ پہلے شداد نے کوشش کر لی جنت بنانے کی، اور بھی لوگوں نے کوششیں کی، اس دنیا میں بن نہیں سکتی۔ اس لیے دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ میں آتا ہوں اس کی طرف، ابھی میں آپ کو جنت کی 2-4 باتیں اور سنا کے خوش کر دوں، پھر بعد میں ڈراؤں دھمکاؤں گا۔ یہ پودے نظر آ رہے ہیں نا، تو پودوں سے مجھے یاد آیا مہندی کا پودا، مہندی ہوتی ہے نا، مہندی کا پودا جنت میں پودوں کا سردار ہوگا۔ جنت کی تعریف جتنی بھی کی جائے نا، اور جنت کو جب دیکھے گا جنتی تو یہ کہے گا کہ میں جو سمجھا تھا نا وہ سب جھوٹ تھا۔ مطلب بات تو جھوٹ نہیں تھی، وہ یہ کہے گا کہ میرے رب نے سچ فرمایا، اس کا وعدہ سچا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا، کیا اس نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ بندے کہیں گے بے شک ہمارا رب بڑا کریم ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ لیکن وہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے جو سمجھا تھا نا، جو میں نے سکیچ بنایا تھا وہ جھوٹ تھا، یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔